السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حفیظ الرحمان صاحب جی ہاں صاحب، کیا حال ہے اندور میں؟ الحمدللہ۔ کون بول رہا ہے؟ جی کون کر رہا ہوں؟ اللہ کا کرم ہے، میں اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں صاحب۔ ارے بھائی جان، اصل میں وہ کیا ہوا، نمبر موبائل میں بھی فارمیٹ کیا تھا۔ اچھا صاحب، موبائل میرا فارمیٹ ہو گیا تھا، ابھی بیچ میں ہینگ ہو رہا تھا، تو کوئی بات نہیں، اس پہ فارمیٹ نمبر نکل گیا۔ جزا معذرت۔ کوئی بات نہیں، معذرت، کوئی بات نہیں، معذرت۔ اور کچھ نوٹ پیغام نوٹ کرا دیں، کچھ نہ کچھ قوم کے نام۔ کیا حالات ہیں اندور کے؟ اندور کے حالات تو بس اللہ کا رہا ہے، یعنی اب ماحول بدل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اندور کا بھی۔ ہاں، ماحول میں تو زہر تو گھل رہا ہے صاحب، بدل نہیں رہا ہے، اور زہر بول رہے ہیں۔ ہاں، جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا دکھ نہیں رہا ہے، دکھنے کے اندر کچھ ہے اور کرنے میں کچھ ہے۔ مطلب یہ مولوی لوگوں کو زیادہ فکر ہے کہ اگر یہ زہر نہیں گولا تو ہماری روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، ان کو تو اللہ رحم کرے، بس اچھا، علماؤں پر تو اللہ رحم کرے، اللہ کی۔ یہ مولوی اشفاق ہے نا آپ کے یہاں، بہت خطرناک قسم کا آدمی ہے۔ مولانا اشفاق، یہ اپنے اس میں ہے، اپنے فروٹ مارکیٹ مسجد والے۔ ہاں، وہ بڑا، وہ تو مکہ شریف مدینہ شریف کے اماموں کو مسلمان ہی نہیں مانتا، کافر مانتا ہے سالہ۔ ارے توبہ توبہ، خبیث ہے، بہت بڑا خبیث ہے۔ توبہ۔ لیکن آپ بے فکر رہو صاحب، ایسی نا امیدی نہیں ظاہر کرنا چاہیے۔ جی ایک دن قوم یہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کی تقریریں بند کرا دے گی، اسٹیج سے مائک چھین چھین کے لے جائے گی، دیکھ لینا۔ وقت اللہ سے بہت قریب آنے والا ہے۔ نہیں بس مائک چھینیں گے، دیکھنا آپ، نوجوان لڑکے اٹھ کے خود مائک چھین لیں گے، ایک نہیں 50 لڑکے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، کہیں گے ہٹا، ہو گئی تقریر سنی بھابھی، بس کر لی تو نے۔ ہاں، بہت کر لی۔ یہ زیادہ اعلیٰ حضرت کے گن گائے تقریر میں تو پبلک پھر بھی مائک چھین لگی، ہٹا ہو گیا۔ جو بھیسیوں کی مسجد کے امام ہیں ان کو بلا کر کے، اور وہ ایک فرید بھائی کر کے بیت المال چلاتے ہیں، انہوں نے بولا یہ کون سی آپ سلام پڑھتے ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں بھی گناہگار بناتے ہو آپ۔ اللہ کے رسول پہ بھی لاکھوں سلام کہتے ہو، اور اعلیٰ حضرت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مطلب وہ قلب میں انہوں نے ڈالی۔ بتاؤ، خواجہ غنی نواز نے نہیں ڈالی، حضرت نظام الدین اولیاء نے محبت نہیں ڈالی، جتنے بھی ولی آئے 1300 سال میں کسی نے 1300 نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا 1300 سال میں کسی بھی ولی نے محبت عظمت نہیں ڈالی، صرف انہوں نے ڈال دی۔ تو ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ دکانیں چلا رہا ہے نہیں، ایک سوال یہ کرو کہ صاحب انہوں نے تو تمہارے دل میں ڈالی عظمت مصطفیٰ، لیکن ان کے دل میں کس نے ڈالی تھی؟ عادل بریلوی کے دل میں کس نے ڈالی تھی؟ عادل بریلوی کے دل میں کس نے ڈالی ہے صاحب؟ ہاں، وہ بھی تو آنا چاہیے نا، سوال وہ آنا چاہیے کراس۔ نہیں، پہلے اندور میں بتاؤں آپ کو، میں آتا رہتا ہوں اندور میں، جی، تو اندور میں پہلے 5% دیوبند والے تھے، جی، اب اس وقت 30% یا 40 کے قریب ہیں۔ مطلب کیا ہے، جتنے سنی ہیں وہ سب جب ادھر جاتے ہیں تو واپس پلٹتے نہیں ہیں، جن کو آپ سنی کہہ رہے ہو۔ اچھا، وہ جب جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں تو واپس سنیت کی طرف نہیں آتے، ادھر بریلویت کی طرف نہیں آتے۔ ہاں، بریلویوں کی طرف نہیں آتے۔ ہاں، اب یہ اصلی میں کیا ہے، جماعت کے لائن میں تو دیوبند والا تو معاملہ صحیح ہے، دیوبند والوں کا یہ جو تبلیغ جماعت میں اختلاف ہو رہا ہے نا بنگلہ دیش میں، ہاں، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ وہ نقصان دہ۔ اپن لوگ نہیں کہہ سکتے اس جماعت میں جاؤ، یا اپن تو یہ کہیں گے سیدھے مسلمان بنو۔ ہاں، بس سیدھی بات ہے، نماز پڑھو، ان لوگوں نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو خنجر سے ذبح کر دیے صاحب بنگلہ دیش میں۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ خنجر جو ہوتا ہے نا، جس سے جھٹکے کا اس سے ذبح کیا صاحب ایک کو، تو وہ بیچارہ بچہ، میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا باپ کے مرنے پہ، میں نے دیکھی نہیں، بند کر دی وہ ویڈیو، میں نے پھر وہ ہٹا دی۔ اب وہ کیسے برداشت کریں صاحب، 12 سال کا 13 سال کا لڑکا تھا، رو رہا تھا باپ کے مرنے، یہی بنگلہ دیش والا۔ ایک کو تو بتایا ہے جس سے غیر مسلم لوگ وہ ذبح کرتے ہیں نا بکرا، وہ کاٹتے ہیں، جھٹکے والا، ہاں، اس ہتھیار کو لے کے ذبح کیا ہے۔ تو بس یہ کہتے ہیں ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں، یہ کام کر رہا ہو تم لوگ، کلمہ پڑھنے والے کو ذبح کر رہا ہو، استغفر اللہ۔ جبکہ اللہ کے رسول نے تو اپنے سگے چچا کے جنہوں نے مرڈر کیا اس کو کہہ دیا کہ معاف، بات ختم ہو گئی۔ ہاں بتائیے، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا جس نے، چبایا تھا جنہوں نے، ان کو معاف کر دیا، یہ دین تو وہ ہے۔
یہ تو وہ لوگ ہو گئے کہ وہ اپنی پارٹی کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں. سب اپنی اپنی ڈھپلی اپنا اپنا اس لیے کسی بھی جماعت کی فیور اپن کو نہیں کرنا چاہیے. جی جی. ارے بس اللہ کی اسلام کی تبلیغ کرو, اسلام کی تبلیغ کرو, قرآن کی تعلیمات لو تو بہت زیادہ اچھا ہے. اب یہ ایسے لوگوں کے بارے میں فیور کریں گے صاحب تبلیغ جماعت والوں کا, تو یہ کام کر رہے ہیں صاحب. سب کا یہی حال ہے. بس ایک دو تھوڑی مرے ہیں, بہت سارے لوگ مر گئے صاحب. ہاں بنگلہ دیش میں تو بہت مارے. یہ تو کیا ہے, یہاں آ کے یہ الٹا پرچار کر رہے ہیں یہاں کے بجرنگ دل کے لوگ کہ یہ ہندوؤں کو مارا ہے, جبکہ وہ مارا مسلمانوں کو ہے. وہ تو آپس میں مر گئے صاحب, بہت بڑی تعداد میں مر گئے, بہت بڑی تعداد میں مر گئے. ملٹی پلائی ہو گئے لگ بھگ وہ اجتماع ہو رہا ہے نا, جب سے لگ بھگ سینکڑوں لوگ مر چکے, سینکڑوں. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ایک معاملہ, ابھی 8 سال پہلے. جی جی 8 سال پہلے بھی مرے تھے, تو اب تک سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں, لگ بھگ 1000 کے قریب مر چکے ہیں کم بیش. ہاں تو ذہنیت ہو گئی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مطلب کافر سے بھی زیادہ وہ سمجھ رہے ہیں اس کو, مسلمان کو نیچے درجے کا. جیسے میں ہوں, آپ ہو. جی. اب آپ تو نیوٹرل مزاج ہو, میں بھی نیوٹرل مزاج ہوں. جیسے آپ کا مزاج ہے ویسا ہی میرا ہے. جی جی. اپن یہ چاہتے ہیں بھائی کسی کو کافر نہ کہا جائے, کوئی کہہ رہا تو روکا جائے. بس یہ کہ ہاں آپ نماز مت پڑھو, اس کے پیچھے الگ پڑھ لو. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے نماز پڑھو, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے نماز پڑھو, مت پڑھو بھائی. لیکن کافر کہنے سے جب تک پرہیز کرو جب تک کہ اس کا کفر کنفرم نہ ہو. جی نہیں, یہ جو آیت پڑھتے ہیں نا صاحب, فنصرنا علی القوم الکافرین, ہاں مدد فرما ہماری قوم کافرین پر. اللہ کو جو نہیں مانتا اسے وہ کافر ہے. ہاں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ اس کے رسول کو جو نہیں مانے, تو یہ تو اللہ کو سارے مسلمان تو مانتے ہیں, اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. یا تو کھلی گستاخی اس سے ہوئی ہو جس پر سب کا اتفاق ہو مسلمانوں کا کہ ہاں اس سے گستاخی ہو چکی, تب کافر کہا جائے گا. جیسے وسیم رضوی ہے, سلمان رشدی ہے. ہاں یہ مشرک, یہ بھی مشرک ہو گئے. ہاں اب یہ تو ان کا تو کفر کنفرم ہے نا صاحب. ہاں کفر نہیں, میرا اس میں تھوڑا سا آپ سے وہ ہے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, میرے کو معلومات کم ہے اس معاملے میں. جیسے فنصرنا علی القوم الکافرین, اللہ کو نہیں ماننے والا کافر ہے. ہاں تو ہندو آدمی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن وہ شرک کرتا ہے. ہاں ہاں ہاں. لیکن کافر کون ہوا؟ جو ناستک جس کو بولتے ہیں نا اپن, کہ ہم نے ایک اللہ کی ایشوری طاقت دی جس کو نعوذ باللہ باٹل میں بند کر کے آب غرق کر دیا. اب کوئی ایشور نہیں ہے, وہ ناستک نہیں. صحیح بات ہے, وہ تو الگ الگ کوالٹی ہیں. ہاں کافر کہنے کا آپ بزرگ ہیں میرے, کوالٹی ہے, کوالٹی ہے. جی جی. جیسے مسلمانوں میں کوالٹی ہے نا, جیسے مسلمانوں میں کوالٹی ہے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, مودودی اور سلفی وغیرہ, قادیانی یعنی کتنی. اب قادیانی ہے جی, تو وہ مسلمانوں میں تو شمار ہوتا ہے. جی جی. تو اگر ہم شیعہ سے یا قادیانی سے اتنی نفرت کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ڈائریکٹ کہہ دے کہ ہم تو غیر مسلموں میں جا رہے ہیں ساتھ میں, تو نقصان ہوگا نا صاحب. کم سے کم وہ کچھ بھی الٹے سیدھے عقیدے رکھتے ہیں, ہے تو اپنے ساتھ میں مسلمانوں کا ہی, تو کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں نا, کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں. اب وہ اللہ رسول کو ہی مان رہے ہیں صحابہ, اب وہ کچھ بھی کفری عقیدے رکھیں وہ قیامت میں جواب دیں گے. کم سے کم مشرک تو نہیں ہے نا. ہاں مشرک نہیں. اگر ہم لوگوں نے وہ مشرک شرک ہے. اگر ہم لوگوں نے اتنی سختی برتی ہے, قادیانی ہے, شیعہ ہے, تو پھر کہیں ایسا نہ ہو غیر مسلموں سے کہہ دیں کہ غیر مسلم بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں, چلو ان کی دھول اڑاؤ, چل چل کے گھروں سے نکال کے مارو, اب تو ہم بھی ساتھ ہیں تمہارے, چلو. ہاں پھر وہ اختلاف ڈبل ہو جائے گا. وہ ان کی پھر تو طاقت غیر مسلموں کی ڈبل ہو جائے گی. ان کی طاقت بڑھ جائے گی. دیکھو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ لوگ تو ہمیں مسلمان نہیں مان رہے تھے, ہم شیعہ تھے, ہم قادیانی تھے, اور یہ ہم لوگوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں, تو چلو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ان لوگوں کو اب دھول اڑا دو تم مل کے, چلو مل کے دھول اڑا دیں, تو اس سے نقصان ہی تو ہوگا نا صاحب. جی جی جی. ارے ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں, ہم نے یہ نہیں کہہ رہا کہ قادیانی کے پیچھے نماز پڑھو, شیعہ کے پیچھے پڑھو, مت پڑھو نماز. تم ان کے عقیدے کے اعتبار سے ان کو کافر ماننا ہو تو وہ بھی مانو, لیکن جو وہ کم سے کم کلمہ تو اسلام کا پڑھ رہا ہے نا, عقائد کا جواب تو قیامت میں وہ دیں گے. جی وہ تو قیامت میں سب حساب ہوگا صاحب, ہر ایک اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہو گیا. اب وہ دیکھو, وہ تو غلام قادیانی نے جو کر دیا کام اپنا, وہ تو اس کی فرقہ تو باقی رہے گا.
हाँ बाकी फिरका थोड़ी खत्म होने वाला है। जैसे बरेलवी फिरका है, ये खत्म होने वाला थोड़ी साहब, नहीं होना। पूरी दुनिया के लोग ताकत लगा रहे हैं आज बरेलवी फिरके को खत्म करने में, लेकिन कहाँ खत्म हो रहा है। नहीं वो तो उसमें भी पगड़ियां बन गई ना अलग अलग कलर की। अब जैसे हाँ वो देवबंद, ये अत्तारी है दावत इस्लामी वाला, ये भी फिरका हो चुका है, दावत अत्तारी फिरका हो चुका है। जी जी बिल्कुल। अब अंदाजा लगा, बरेलवी लोग एक तरफ तो आशिक रसूल बनते हैं और एक तरफ कहते हैं कि देवबंदी गुस्ताखे रसूल हैं, और ऊपर से इलियास काजी की गुस्ताखी को क्लियर तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं। उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया, अपना मीलाद नामा पढ़वाया, लब्बे अत्तार के नारे लगवाए, मरहबा इलियास काजी, और इसके अलावा सहाबा किराम के बारे में बोला वो मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ। इतनी बड़ी बड़ी उसने जबानें खोली, गुस्ताखी करी, यानी सहाबा किराम के लिए ये बोला वो मुजद्दिद नहीं थे। कितनी बड़ी गुस्ताखी था, गुस्ताखी करी। तो फिर तो कल को ये भी कहते कि सहाबा किराम मुज्तहिद भी नहीं थे, कल को ये भी कहते सहाबा किराम मुहद्दिस भी नहीं थे, कल को ये भी कहते सहाबा किराम मुफस्सिर भी नहीं थे। जी भाई जब तूने इलियास काजी ने ये कह दिया मुजद्दिद नहीं थे, तो आगे चल के और भी कुछ अल्फाज बोल सकता हूँ। बहुत सारी उसमें से फिर बातों में से कई बातें निकल के आती। नहीं मैं कह रहा हूँ सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे। हम इससे पूछते हैं, ये बता इलियास काजी कि उन्हें मुजद्दिद बनने की जरूरत ही क्या थी जब अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। जब सवाल ही नहीं, जब अल्लाह के रसूल मौजूद है तो सहाबा किराम मुजद्दिद क्यों हो जाएंगे साहब? नहीं हो जाएंगे। ये बात ही उसकी अहमकाना है कि सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे। मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, असली में बताना चाह रहा है कि सहाबा किराम भी बहुत बड़े थे तो मैं भी बहुत बड़ा हूँ। हाँ वो उनकी बराबरी में लाना चाहता है वो। अब देखो आप ये बरेली वाले बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं उसकी सारी बातें? कर रहा है ना। आपके इंदौर में बहुत बड़ी खानका के कोई पीर साहब आए थे, दावत इस्लामी के मरकज में गए थे, बहुत बड़ी, जो बरेली को मानते भी हैं एक तरफ, यानी जबानी तौर से तो बरेली को मानते हैं, अंदरूनी तौर से नहीं मानते। अच्छा ऐसे भी पीर हो गए बरेलवी जमात में, जो जबान से तो कह रहे हैं, जबान से तो आला हजरत आला कर रहे हैं और अंदर से उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। यानी जिस पर दावत इस्लामी का फतवा है बरेली के मुफ्ती का, मुफ्ती अख्तर खान साहब अजहरी मियां का, ऐसे लोगों की हिमायत वही पीर कर रहे हैं जो आला हजरत करते हैं। मतलब ऊपर से मुआफ़क़त, अंदर से मुखालिफत। तो अजहरी मियां ने तो पहले ही कह दिया था कि बहुत से लोग ऐसे जो मसले की हालत का दावा तो करते हैं लेकिन काम कुछ और करते हैं। ये दावत इस्लामी वाले के बारे में भी यही कहा था कि ये तो जमात इस्लामी की शाख है। लेकिन इंदौर में दावत इस्लामी का एक मरकज बन गया, चंदन नगर साइड में, शायद मस्जिद या मरकज है। हाँ वो नफीस बेकरी वालों ने कायम किया था। हाँ तो बन गया वो बड़ा बन गया ना। हाँ तो नफीस बेकरी वाले सुलह-कुल्ली आदमी हैं। हाँ वो सुलह-कुल्ली रहे, सुलह-कुल्ली है, सबको मुसलमान मानेंगे देवबंदी बरेलवियों को। हाँ मगर इंदौर में भी व्यापारी था ना साहब। हाँ वो तो बहुत बड़ी बेकरी है नफीस की, तो हाँ वो तो बहुत बड़ा काम है उसका, हमें मालूम है। हाँ लेकिन हो गए जल्दी, सब खत्म हो गया, बंटवारे हो गए। ताकीदा इंदौर वाले जो हैं ये आदमी नेक आदमी, शरीफ आदमी। हाँ ठीक है मकसूद भाई, और ये सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंद वालों को भी। हाँ। और अनवारुल बयान है, अनवार अहमद काजी, उसने इनको अपने अंडर में ले रखा था एक जमाने में। हाँ। लेकिन अब ये निकल गए, ऐसा सुना है कि निकल चुके हैं शायद उसके चुंगल। अनवर कादरी साहब को मारा उन्होंने बंद करके थे, मंजूर पहलवान। अच्छा, कुछ व्यापार के मामले में उन्होंने गड़बड़ करी मौलाना ने। हाँ तो ऐसा सुना हमने कि वो शेर काई साहब के वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ बात चल रही थी कि मंजूर पहलवान ने बंद करके फिर मारा कमरे में उन्हें। मंजूर पहलवान ने? हाँ। अरे किस बात के ऊपर? कोई व्यापार में पैसा वैसा लगाया होगा या कुछ हुआ होगा, अंदर की बात निकल के नहीं आई वो। अच्छा, अनवार कादरी को? हाँ यही खजराने वाले को? हाँ खजराना बदरिया इमाम। हाँ बदरिया मस्जिद के इमाम है, बकरा मंडी का। हाँ बकरा मंडी। तो अब अंदाजा लगाओ आप कि जिसने झूठ बोल बोल के पीरी मुरीदी की हो। हाँ। एक तरफ ये कहता है मैं खलीफा बदरे मिल्लत हूँ, मुफ्ती बदरुद्दीन अहमद कादरी साहब बहुत काबिल नेक आदमी थे, परहेजगार आदमी थे, वो तो मुरीदी नहीं बनाते थे, तो खलीफा कहाँ से बना देंगे वो इसको। मैंने उनके दोनों बेटों को बुलाया है, मौलाना जमालुद्दीन और जलालुद्दीन साहब, दोनों को बुलाया मैंने जलसे में जी। शीश वाली में भी आए वो, और ये मैंने सफीपुर भी बुलाया है, ललितपुर भी बुलवाया है। जी जी मैंने खुद बुलाया। तो जब उन्होंने अपने सगे बेटों को खिलाफत नहीं दी तो ये अनवार काजी को कहाँ से दे देंगे खिलाफत? नहीं, ये तो बहुत झूठा आदमी था। मैंने आपको शायद बताया होगा, एक रमेश वाधवानी करके फाइनेंसर है इंदौर का। हाँ बहुत बड़ा पैसे वाला है वो,
اس کی بیوی کو بہرحال کوئی تکلیف ہو گئی ہوگی ذہنی. ہاں کسی آدمی نے ان کو بولا کہ انور مولانا کو بتا دو صاحب، وہ آدمی دم کے ذریعے اچھا کر دیں گے. ہاں ہاں تو وہ رمیش وادوانی نے کار بھیج دی ان کو بلانے کے لیے. پھر نہیں گئے یہ دوبارہ، وہ خود آیا بیچارہ، اس کو لے کر کے گیا. اچھا. ہاں پھر انہوں نے کچھ ہرے سکورے، کالے سپورے اور لال کپڑا اور ہرا کپڑا کچھ منگا منگوے، جو کرنا تھا انہوں نے کرا اس نے. اب وہ کرنے کے بعد جو حرکت، انہوں نے بولا کہ صاحب میں یہ کام اکیلے میں کروں گا، تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے اکیلے میں کرو. تو اس کی بیوی نے اس کو بولا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے. اچھا سمجھ گئی کہ یہ تیرا آدمی لگ رہا ہے. اس کی بیوی کو تو سب سالے پیسے والے جس سے ہوتے ہیں سب مکار بھی ہوتے ہیں، جادوگر بھی ہوتے ہیں، سب سمجھتے بھی ہیں کہ ہاں یہ کیا کر. بہرحال اس نے 5 یا کچھ لاکھ روپے ان کو چندے میں دیے. اچھا. ہاں انہوں نے لے لیے وہ پیسے کہ مسجد کے نام سے یا مدرسے کے نام سے. اچھا. بعد میں کچھ دوسری حرکت کری تو اس کے بعد جو ہے ان کی اور اس کی کھٹپٹ ہو گئی. اچھا. تو پھر اس نے بریلی سے، دیوبندی سے، سب جگہ سے فتوے منگوا. وہی غیر مسلم نے؟ ہاں سندھی ہے وہ. یہ بات ہے، بتائیے آپ. ہاں اور اس نے فتوے منگا کر کے اور رکھ لیے ان کے خلاف. اور یہ بولا ان کو بھرے چوراہے کے اوپر سب بڑوالی چوکی پہ آ کر کے وہ سندھی بول کے گیا کہ میرا پیسہ بھی آج کا، اگر پیسہ مسجد میں لگا تو وہاں نماز جائز نہیں. اچھا. یہ آپ کے علماؤں کا فتویٰ. اور اگر مدرسے میں لگایا تو وہاں قرآن پڑھانا جائز نہیں. یہ فتویٰ آیا ہوا ہے. اگر مولانا نے رکھ لیا وہ پیسہ تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. اچھا. ایسا فتویٰ منگوا لیا اس نے. وہ شرارتی ہے وہ سندھی. کمال کر دیا سندھی صاحب نے. صاحب غلط کر دیا بہت. مطلب وہ تو جو پتنی بیوی ہوگی نا وہ شریف ہوگی، اس کی آنکھیں سے سمجھ گئی ہوگی کہ کچھ گڑبڑ کرے گا اکیلے بلا کے. ہاں وہ جو ہے دیکھو عورت کے اندر مزاج ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتی ہے ایک دم کی آدمی کیسا ہے. ہاں ارے وہ تو اللہ نے اس کو دی صلاحیت ہے. وہ نہیں وہ ہوتا ہے، بڑی نظر کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. نہیں وہ ہوتا ہے سب. مجھے بھی پتا ہے عورتوں کے معاملے میں. اب اندازہ لگاؤ کہ اندور میں اس کے پاس سب سے بڑی جائیداد پورے مدھیہ پردیش میں اس کے پاس ملکیت ہے، پورے مدھیہ پردیش. ہاں ابھی بیچ میں انہوں نے ایک دستار بندی کروا دی تھی جمال رضا صاحب سے. غالباً مولوی لوگوں میں سب سے بڑا مالدار یہی ہے انوار. ابھی انہوں نے کیا کرا تھا، جمال رضا صاحب کو کیا تھا. جی جمال رضا صاحب کو انوار نے بلایا؟ نہیں ان کو جمال رضا صاحب کو بلا کر کے اور ایک مفتی کی، اندور مفتی کی دستار بندی کروا دی انہوں نے. کس نے؟ یہ انور مولانا نے اور وہ جمال رضا صاحب. جمال رضا صاحب نے کسی کو مفتی بنا دیا؟ ہاں ان کے کہنے سے. اور کیا مطلب مفتی عارف صاحب کو بنایا ہوگا؟ وہ قابل آدمی ہے سے. وہ نور الحق صاحب کے پاس پہنچی بات، وہ شہر قاضی صاحب کے پاس پہنچی. وہ عالم نبیل فاضل جلیل مفتی ہے، بعمل ہے مفتی نور الحق. ہاں زندہ بزرگ ہستی ہے زمانے کی مفتی نور الحق. وہ بریلوی ہو تو ہوا کرے، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن بعمل آدمی. پاجامہ ان کا دیکھنا ٹخنوں سے اونچا ملے گا. ہاں ان کو جو ہے وہ اپنے محمدی بلڈنگ کے اندر سب نے میٹنگ رکھی. ہاں تو جو اس کے پیچھے کے ڈائریکٹر تھے مفتی بنوانے کے، ہاں اس میں کچھ شہر کے نیتا بھی تھے اور ابھینیتا بھی تھے. تو پھر وہ میٹنگ کے اندر انہوں نے میرے کو بھی بلا لیا. اچھا بھائی آپ کو آنا ہے. اب آخری کے اندر کیا ہوا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، تقریر ہوتے ہوتے سارے پارشد بھی پہنچ چکے تھے. انہوں نے بولا سید مفتی سید صابر نے کہ اپنے الفاظ حفیظ بھائی بھی 2 شبد کہیں گے. اچھا. اب میرے کو تو کچھ معلوم ہی نہیں پوری پکچر، اور میں اچانک کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا ہے کیا معاملہ؟ نیچے جو میرے ساتھ بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ وہ دستار بندی ہو گئی ہے اور وہ ایسا معاملہ ہے بھائی، اس پہ میٹر پہ بولنا ہے. ان کا ٹھیک ہے. پھر میں جا کر کے بولا میں نے کہا صاحب جب ایک مفتی ہے تو دوسرے مفتی کی سنیوں میں کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور اس پردے کے پیچھے جو لوگ ڈائریکٹر ہیں جو کانچوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے دوسروں کے گھر پتھر پھینک رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک آدھ کنکری پھینک دیں تو شیشے کا محل ڈھیر ہو جائے. ہاں صحیح تو بات ہے. تو پھر وہ جو ہے سارے علماؤں نے ایک ساتھ تائید کری کہ بالکل صحیح بول رہا ہوں حفیظ بھائی، آپ پکچر بالکل جو ہے آپ نے مدعے کی بات آپ بولی ہے، سب بولنے میں ڈر رہے تھے. ایک مفتی ہے تو دوسرے مفتی کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے ہم نے بول دیا ان کو لوٹ گھسوٹ کے لیے کہ سارے نکاح اس کے ذریعے سے اس کے پاس آ جائیں گے شہر کے، وہ پھر ہماری بھی کمائی ہوگی، اس کی بھی پارٹنرشپ میں معاملہ چلے گا. بس وہ دکانیں ہیں سب.
اب اندازہ لگاؤ کہ مفتی نور الحق جیسا مفتی نہیں ہے ابھی مدھیہ پردیش میں. ارے لیکن صاحب وہ بس اللہ رحم کرے سب. ابھی کیا ہو گیا تھا کہ ایک بچہ یہاں اپنے لابریہ بھیرو کی مسجد میں ایک امام ہے. ہاں بنگال کے ہیں, ویسٹ بنگال کے. ہاں. ان کی والدہ کو کینسر ہو گیا تو کسی نے بولا کہ یار آپ حفیظ بھائی سے سمپرک کریے, ان کی پوری فیملی وہ میڈیکل فیلڈ کے اندر ہے, وہ سب سمجھیں گے, وہ بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے. بہرحال وہ بیچارے امام صاحب میرے گھر آئے, انہوں نے دستک دی تو میں نے دروازہ کھولا, بٹھایا, میں کیسا آئے دیا کیا ہے. چلو بھائی جان میری والدہ کو کینسر ہو گیا اور ایسی پریشانی ہے اور ہم پیسہ بہت لگا چکے ہیں, لیکن ابھی استھتی ہماری اب پیسے کی بچی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ ہمارے کاغذ بتاؤ کیا کیا ہے آپ کے پاس. وہ کاغذ دیے, میں نے اپنے ڈاکٹر کو دیے, چھوٹے والے بردر کو. تو انہوں نے پوری رپورٹ چیک کرنے کے بعد گھنٹے بھر بعد بولا حفیظ بھائی ان کے پاس تو ٹائم ہی کم بچا ہے, یہ تو 2-4-8 دن کی مہمان ہے بس. لاسٹ اسٹیج پر ہے پوری پکچر. ان کے ڈاکٹر نے ان کو بتایا نہیں کیا. پھر ان سے میں نے پوچھا اور سمجھا امام صاحب سے, میں نے آپ ویسٹ بنگال کے ہو, آپ کی والدہ کے پاس تو اب ٹائم کم بچا ہے زندگی کا. بھائی مشکل سے ان کے پاس 8 دن کا ٹائم بہت بتا رہا ہے یہ ڈاکٹر جو بردر ہے میرے, وہ بول رہے ہیں کہ 8 دن بہت ہی. آپ نے اپنے ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ ہماری والدہ کے پاس کتنا ٹائم بچا ہے کیمو ہونے کے بعد؟ تو نہیں بھائی جان اس وشے میں بات نہیں ہوئی. تو میں نے کہا اگر ان کو یہاں دفنانا ہے آپ کو تو آپ یہاں پر رکھیے, اور اگر بنگال لے جانا ہے تو پھر ان کو لے جائیے, آپ یہاں رکیے مت. وہ بیچارے بہرحال یہاں سے لے گئے اور دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا 2-4 دن بعد. اب ان کا ایک بردر جو ہے قزاقستان میں پڑھ رہا تھا, MBBS کر رہا تھا, ٹاپر ہے وہاں کا, مولانا کے بھائی کا. اچھا. تو جو وہاں پر ایک دوسرے امام ہیں انہوں نے میرے کو بولا کہ حفیظ بھائی اس کی والدہ نے یہ بولا کہ بیٹا تو تیری پڑھائی جاری رکھ, میری موت اور زندگی تو اللہ نے طے کر دی ہے, تو میری فکر مت, صبر کرنا, اللہ تیرے ساتھ. اللہ. اب میں نے وہ میرے تک آئی جب بات, اس بچے کو وہ رونے لگا میرے گھر آ کر کے. اس کا نام ہے اعجاز اختر نوری. تو وہ رونے لگا تو میں نے کہا کیوں رو رہا ہو یار, کیا بات ہے بتاؤ. کہ نا بھائی جان جو پیسے تھے فیس کے میرے قزاقستان کے, وہ میں نے اپنی والدہ کی اس میں علاج میں لگا دیے. اب میرے کو کالج سے نکال رہے ہوں, تو میں نے کہا یار کل جمعہ ہے, میں کل بات کرتا ہوں یار مسجد کے اندر. میں نے بات کری مسجد میں, تو وہ سید اختیار علی جو ہمارے وہاں سے مفتی سید صابر کے بڑے بردر ہیں, وہ ہمارے وہاں امام, بہت بڑی آدمی ہے, وہ جون رسالہ میں امام ہے. جی وہ آدمی حق بات کہتا ہے. ہاں تو میں نے اسے بھی سارے مولویوں کی ہسٹری معلوم ہے. ہاں سب وہ مفتی صاحب کے ساتھ رہے نا. ارے وہ مفتی مالوا کے ساتھ مئو میں رہے, وہ آنا جانا انہیں سب معلوم ہے کہ مفتی صاحب دیوبند والے کے گھر کھانا کھاتے تھے, کیا کرتے تھے مئو میں. ہاں پوری پکچر معلوم. مفتی حبیب یار خان صاحب, ہاں مفتی حبیب یار کو بھی میں بلا چکا ہوں, مفتی حبیب یار صاحب کو بھی گجرات میں جلسے میں بلا چکا ہوں. جی. اب میں نے بہرحال وہ مسجد میں اعلان کرا, تو اس کے بعد وہ سید اختیار علی نے مجھے بولا کہ یہ نور الحق کے رشتہ دار ہیں حفیظ بھائی جن کے لیے آپ بات کر رہا ہوں. میں نے نام نہیں بتاتا ہوں, میں کسی کی مدد کے لیے جب اپیل کرتا ہوں تو نام کسی کو ذلیل کرنا مشن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کے قصے کے حساب سے دو تو اس کو خبر نہ ہو. تو وہ میرے پاس آئے اور ہم بیت المال کے کچھ نمائندے بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس ہی مسجد کے اندر جمعے کی نماز کے بعد. تو بولا حفیظ بھائی یہ نور الحق صاحب کے رشتہ دار ہیں, آپ ان سے بات کرو نا یار. اگر وہ 2-3 لوگوں کو شہر کے بول دیں گے تو اس کی فیس بھرا جائے گی. 3.5 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو میں نے نور الحق صاحب کو ان کے سامنے فون لگایا, تو انہوں نے صاف ہاتھ میرے کو, ایک تو پہلے تو ہاتھ پہلوان کر کے بولا کہ پہلوان صاحب السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے نمبر سیو ہے صاحب؟ کہہ رہے کہ نا آپ کا نمبر کیسے سیو نہیں کروں گا میں. تو ہنسی مذاق ہوتی رہی ہماری تھوڑی سی. میں نے بولا حضرت اس معاملے میں تھوڑا سا آپ کے وہ رشتے دار ہیں, میں چاہتا ہوں 1-2 لوگوں کو آپ بولتے ہیں تو کچھ پیسے کی مدد ہو جائے گی. ارے تو انہوں نے صاف ہاتھ اونچے کر, میں مدد کے لیے کہیں اپیل نہیں کروں گا یار حفیظ بھائی. تو پھر میرے کو آخری میں یہ بولنا پڑا, میں نے کہا یار ہماری انور مولانا سے کوئی لڑائی نہیں تھی. نور الحق صاحب آپ کے فیور میں بول کے ہم نے اس سے برائی لی. آپ کے رشتے دار کے لیے میں پرسنل آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں آپ سے حفیظ الرحمان کہ اللہ کے واسطے اس کی مدد کر دو, بچے کی ٹاپا ہے. کچھ زیادہ نہیں تو کچھ تو کروا, اور نہیں کری انہوں نے صاحب. تو میں نے کہا پھر میرے منہ سے نکلوا دیا اللہ نے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچہ پھر بھی اس کی فیس ہم بھریں گے, اب چاہے اس کے لیے کوئی قیمت چکانا پڑے ہمیں. تو بیت المال سے قریب 20,000 روپے دیے. پھر میں نے کوئی 2-4 لوگوں کو جو اپنے ملنے والے تھے ان کو بولا. بہرحال وہ 1 لاکھ روپیہ ہو گیا ہمارے پاس. 1 لاکھ روپیہ اس کو دے کے نقد روانہ کر دیا ہم نے. 1 لاکھ روپے بھر کے کچھ ٹائم پیریڈ مانگا.
پھر وہ مہینے بھر بعد اس کا فون آیا, اس نے لیٹر بتایا کہ مجھے ریسٹریگیٹ کر دیا کالج سے بھائی جان, اور میں رونے لگا. وہ تو میری وائف نے بولا تو کیوں رہو بھائی؟ بولا اس کو 25,000 روپے میں دوں گی, میرے سے بولا. میں نے کہا پکا؟ تو بولا ہاں پکا 25,000 روپے کا چیک لو میرے سے, 25,000 روپے میں. یعنی اللہ نے مدد کروا دی. ہاں, اب 25 کے دینے کے بعد جب میں نے بردروں کو بولا, میں نے کہا تمہاری بھابھی نے 25 دیے ہیں بھیا, تو اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ہم نے گھر کے اندر 6-7 بھائی ہیں ہم نے, تو 75,000 روپے ہمارے ہو گئے. اچھا 75,000 روپے پہنچائے. پھر اس کو ہم نے سیکنڈ قسط, میں نے کہا یہ لے اس کو بھی جمع کر. پھر بہن بھانجی ہیں بھتیجی ہیں سب کو اکٹھا کرا, تو وہ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ 2.5 لاکھ روپے پوری ویوستھا اس کی ہو گئی. آخری بچے اس کے ایڈمیشن کے لیے 20,000 روپے. اوہو. تو اس کے لیے وہ رونے لگا. پھر وہ بچہ پریشان ہوتا ہے. تو میرا نواسا بھی وہیں پڑھ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار بیٹا اس کی ڈیٹیل بتا اس بچے کی کالج جا کر کے, یہ بچہ ہے کیا, وہ پیسے مانگ رہا ہے یا اپنوں کو بلیک میل تو نہیں کر رہا ہے؟ بنگال کا آدمی ہے, ایک دم بھروسہ بھی کیسے کر لیں. صحیح بات, صحیح. بہرحال وہ میرا نواسا کالج پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہیں سے فون لگایا اس نے کالج میں کھڑے ہو کے کہ نانا یہ تو اس کے بچے کا, اس نے وہ بتایا بورڈ پر فوٹو کہ لیں یہاں کا ٹاپر ہے یہ اس کالج کا, MBBS کا ٹاپر ہے. ہاں, اور پڑھنے میں 1 نمبر ہے یہ بچہ, یہ لڑکا, اور اچھا پڑھتا ہے. یہ اللہ نے پیسے کی تکلیف آ رہی ہے, فیس کے معاملے میں نے معلوم کر لیا, اس کی فیس کے چکر میں اس کو ریسٹریگیٹ کر رکھا ہے. اللہ مدد. جن سر سے مدد کی بات کری تھی میں نے, ایک پردیپ سر کوئی غیر مسلم ہے, ان سے میں نے بولا تھا, میں نے سر میں تھوڑا کر کے اس کے پیسے بھر دوں گا, آپ مت پریشان کرو اس کو بچے کو. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ پہلے پیسے تو بھریے پھر اپن بات کرتے ہیں. میں مینجمنٹ سے بات. اللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے. قرآن میں علیہ اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب یہ کہتے ہیں نہیں ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں بریلوی لوگ, یہ انوار جیسے, تو کیا آگے چل کے انوار سے بھی مدد مانگنا پڑے گی یا انوار احمد قاضی المدد؟ نہیں مطلب یہی تو ہوا نا کہ یہ بھی تو ولی بن کے جائے گا نا دنیا سے, اس کا بھی تو مزار بنے گا. کہاں کی آیت ہے یہ, کون سے سپارے کی آیت ہے یہ میں جو دیکھ کے بتاؤں گا میں آپ کو. علیہ اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو. اور فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب. تو جو اتنا قریب ہے, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا, سارے ولیوں کو پیدا فرمانے والا, سارے نبیوں کو پیدا فرمانے والا, اس سے تو تم مدد نہیں مانگ رہے ہو, کہہ رہے ہو نہیں ولیوں سے مانگ سکتے ہیں. ولیوں سے مانگ رہے. تو یہ آج جو عذابات آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جلال آ رہا ہے کہ مجھ سے تو مانگ نہیں رہے, میرے بندوں سے مانگ رہے ہو, جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے مانگو. جو مانگنا مجھ سے مانگو. اچھا ولیوں نے کس سے مانگا؟ حضرت خواجہ غریب اجمیری نے کس سے؟ اللہ سے مانگا. حضرت پیران پیر نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. حضرت ابوبکر صدیق نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. حضرت علی نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. جی جی. اچھا یہ بریلوی اتنے بے وقوف ہیں, کبھی آپ نے کسی بریلوی سے سنا یا آدم علیہ السلام المدد کہتے ہوئے سنا؟ نہیں, سب سے پہلے مدد مانگنے کا حق تو ان بریلویوں کو آدم علیہ السلام نے مانگی. نہیں, سب سے پہلے حق تو ان بریلویوں کو آدم علیہ السلام سے مانگنے کا ہے نا. ہاں, کہ وہ بریلویوں کو اللہ سے مانگنے کا, کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے مانگے. وہ باپ بھی ہیں تو باپ تو جلدی مدد کریں گے. کیا خیال ہے صاحب؟ بے شک کہ میرے بیٹے نے اندور میں پکارا اور جن میں پکارا, مجھے وہاں جانا پڑے گا. جی جی. تو ان بریلویوں کو بتاؤ کہ پہلے اپنے سب کے باپ آدم علیہ السلام سے مدد مانگو. صاحب قیامت میں بھی تو ان کے پاس جائیں گے نا ہم سب لوگ مل کے کہ اے آدم علیہ السلام ہماری مدد کر دیجیے. وہ کہیں گے جیسا آج اللہ کا ہم جلال دیکھ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا اور نہ دیکھنے میں آئے گا. تم ان کے پاس جاؤ. وہ ان کے پاس بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور ابراہیم السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر عیسیٰ علیہ السلام آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. پھر اللہ کے رسول سجدے میں تشریف لے جائیں گے اور دعا فرمائیں گے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں بریلیوں سے کہ اگر مدد تمہیں مانگنا ہے تو غریب نواز غوث پاک کے بجائے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے مانگو. بتا وہ تو باپ بھی ہیں تو انہیں تو زیادہ فکر ہوگی نا, باپ کو زیادہ فکر ہوتی ہے بیٹوں کی. کیا خیال ہے؟ یہ بے وقوف ایک بھی اندور کا بریلوی یا اجین کا یا پوری دنیا کا کائنات کا ایک بھی بریلوی نہیں مانگے گا یہ آدم علیہ السلام مدد نہیں کرے گا. جی جی. کہ نہیں یار سارے ولی سارے نبی تو انہیں کی اولاد میں, جب تم ان سے ہی مدد نہیں مانگ رہے تو یار تم سے بڑا بے وقوف خبیث شخص کون ہوگا؟
जी जी जी। اور تفسیر علم نشہ اگر اندور میں آ گئی نا حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ کتاب حالات کے والد کی، جی تو اندور سے بریلویت ہی ختم ہو جائے گی، جنازہ ہی نکل جائے گا صحیح بات۔ اس میں۔ تو اگر آپ پڑھو گے نا تو مجھے 10 بار فون کرو گے، کہو گے صاحب غضب کی کتاب بتائیے، بہت نپے تلے انداز میں لکھی ہے انہوں نے، اچھا نہ دیوبندی حساب سے لکھی، نہ بریلوی حساب سے، نہ وہ سیدھا سیدھا اسلام، اور اتنی بہترین طریقے سے اس میں آپ قرآن کی آیتیں پڑھو گے، اکثر جگہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں۔ جی وہ ہے تفسیر علم نشہ نام ہے، یہ بریلی سے مل جائے گی آپ کو۔ تصریف۔ لیکن یہ اب یہ بریلوی چھپائیں گے اس کتاب کو، اس لیے کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ کتاب عام ہو گئی نا دنیا میں تو بریلیت ہی ختم ہو جائے گی آدھی سے زیادہ۔ ہاں وہی بات ہے۔ وہ میں چیلنجر ہوں، اندور کی ایک بھی مسجد میں ایک بھی بریلوی امام اس کتاب کو نہیں سنا سکتا۔ اگر آپ یہ کہہ دو نا امام سے کہ امام صاحب میں آپ کو 2 لاکھ روپے انعام دوں گا اگر اس کتاب کی آپ نے 1 جلد سنا دی، 2 جلدوں میں، اور یہ فاضل بھائی کے والد کی، اور چھپی بھی بریلی سے، دیوبند سے نہیں چھپی، امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے، اگر آپ اس کی 1 جلد سنا دو گے مقتدیوں کو تو میں آپ کو 2 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ تو کوئی بھی امام آپ کے 2 لاکھ روپے لینے کو تیار نہیں کہ نا یار کیوں اتنا ڈر کیوں رہا؟ حالات کے والد کی کتاب ہے، کیا ان کے بارے میں بھی شک کر رہا ہوں کہ نہیں وہ تم نہیں سمجھتے؟ حفیظ الرحمان صاحب کیا نہیں سمجھتے یار؟ ہم تو یہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی عربی میں نہیں ہے، ذرا پڑھ کے تو بتاؤ تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلے، اندور والوں کی بھی، اجین والوں کی بھی، رتلام والوں کی بھی، کوٹا والوں کی۔ تو پورے دنیا کا ایک بھی بریلوی امام اس کتاب کو نہیں سنا سکتا، دیکھ لینا آپ۔ کیونکہ وہ کتاب اگر اندور میں عام ہو گئی نا، اور اگر آپ نے منگوا لی تو آپ مجھے 10 بار فون کرو گے، اور جو جس کے پاس پہنچے گی وہ بھی کریں گے کہ یار کمال کر دیا آپ نے، کیا کتاب بتائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ یہ بریلوی تو ہمیں گمراہ کر رہے تھے۔ ہاں یہ تو گمراہ تو ٹوٹل کر ارے جس باتوں پر یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا، جیسے جن باتوں کو سن کے وہ سب باتیں اس میں موجود ہیں، وہ باتیں بھی جیسے جس ترجمے پہ فتوے لگاتے ہیں، سورہ فتح کی پہلی آیت کا تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو فتح دی، فتح روشن کی، اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے، تو یہی ترجمہ انہوں نے کیا ان کے والد نے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ۔ لیکن عقیدہ تھوڑی صاحب، عقیدہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، تو لفظی ترجمہ کیا تھا۔ جی جی جیسے قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حالات نے ترجمہ کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، اور تھانوی صاحب نے بھی اسی طرح سے کیا ہے۔ لیکن عقیدہ تھوڑی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ بھائی عقیدہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ترجمہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائی، تو کوئی عقیدہ تھوڑی ہے وہ۔ یہ تو اسی کو عقیدہ بنا کر لوگوں سے کافر کہلواتے ہیں۔ دیکھو تھانوی صاحب نے ایسا لکھا، تو وہی اعلیٰ کے والد نے بھی وہی ترجمہ کیا، 16 تفسیر علم شاہ جلد اول۔ اور اگر آپ نے وہ کتاب اندور والوں کو 100 منگوا دی چندہ کر کے بریلی سے، تو چندہ کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اللہ کہے گا یوں کرا دیں گے۔ نہیں اگر آپ نے بریلی کسی کو بھیج دیا منگوا لی تو پھر دیکھنا آپ مجھے 10 بریلی جاتے رہتے ہیں، میرے دوست ہیں ماما جی۔ ہاں آپ یہ کتاب لکھ کے بھیج دو، تفسیر علم شاہ اعلیٰ کی، اور کچھ دن بعد دیکھنا اندور کے لوگ۔ کیا نام بتایا اس کا پورا؟ تفسیر علم نشرہ، الکلام الاوضاع، تفسیر علم نشرہ، 2 نام ہے، ایک الکلام الاوضاع، تفسیر علم نشرہ سے مشہور ہے ان کی کتاب۔ اچھا وہ تو حالت کے والد کی کتاب بتا دو، وہ مشہور ہے، ان کا نام سن کے وہ بتا دیں گے، تفسیر علم نشرہ۔ جی جی، اور 700 صفحات میں تفسیر کی ہے تفسیر علم نشرہ کی۔ ہدیہ اس کا ہدیہ ملے گا 200 روپے۔ پہلے 1 جلد میں آتی تھی، اب 2 جلد میں آ رہی ہے۔ اگر 1 والی ملے تو وہ بھی منگوا لینا، 2 والی ملے تو وہ بھی منگوا لینا۔ اور سنو میری، ہلو جی، میری پیشنٹ کو ہی سنو۔ کچھ دن بعد اندور کے نوجوان اب ایسے جلسے کرائیں گے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ الیزی، نہ مودودی، کہیں گے سیدھا اسلام بیان کرو، جو بھی آ رہا بیان کرو، 150 سال پرانی کتابوں سے بیان کرنا، یہ تمہاری اور ہماری کتابیں نہیں بیان۔ جی تم نے اپنی اپنی تفسیریں لکھوا دی ہیں، تم تو 150 سال پیچھے جاؤ، ان کی تفسیریں بیان کرو۔ چلو انشاءاللہ منگاتے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھنا اندور کا نوجوان ایک دن شاہی امام پنجاب جو کام کر رہے ہیں نا، آج انقلابی کام کر رہے ہیں، وہ اب ان کو بھی دیوبندی کہہ رہے ہیں۔ وہ تو اندور کے امام تو کہیں گے ہی، بریلوی امام، دیوبند والے نہیں کہیں گے۔ وہ نائب المجددین بن کے ظاہر ہو چکے ہیں دنیا میں۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کو سمجھانے کی صلاحیت بھی دی ہے، آپ نے سنا ہوگا، بہت زبردست صلاحیت والے، صلاحیت کے مالک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ جدھر جا رہا ہے انقلاب آ رہا، 20-20 ہزار 50-50 کے مجمع ہو رہے ہیں۔ ہاں ہو رہا ہے، صحیح۔ اچھا خاص بات یہ ہے کہ نہ وہ دیوبندی بناتے، نہ بریلوی، نہ الیزی، وہ سیدھا مسلمان بنو بس کافی۔ نہیں وہ تو سیدھے قرآن حدیث کی باتیں ہی بیان کر رہے ہیں، کہ نہیں دکانیں بند کریے آپ، سیدھا کھلا۔ ہاں بس انشاءاللہ اندور کے لوگ ایک دن سمجھ جائیں گے کہ یار جب دیوبندی کا یہ لوگ نکل نہیں پڑھاتے بریلوی لوگ اندور میں،
तो इंदौर के लोग एक दिन सवाल करेंगे नूरुल हक साहब से भी कि नूरुल हक साहब अगर देवबंदी लड़का है लड़की सुन्नी है निकाह होगा कि नहीं? तो नूरुल हक साहब कहेंगे निकाह नहीं होगा। अच्छा साहब गवाह अगर बरेलवी बन जाए जब भी, कहा जब भी नहीं होगा। अच्छा साहब लड़का लड़की दोनों बरेलवी हैं और गवाह देवबंदी बन जाए, वकील देवबंदी के, नहीं जब भी निकाह नहीं होगा। नूरुल हक साहब कहेंगे ना अच्छा साहब ये नूरुल हक साहब ये बताओ जब देवबंदी लड़के से निकाह नहीं हो सकता ना वो गवाह बन सकता, तो फिर नूरुल हक साहब आपके फतवे से तो पूरे मक्के शरीफ मदीने शरीफ वाले जितने भी साहबा की औलाद हैं, जितने भी सैयद हैं, किसी का भी निकाह नहीं हो रहा। हाँ नहीं हो रहा। तो कहेंगे नहीं हो रहा, नहीं आप कह रहे हो कि निकाह में अगर वकील बन जाए गवाह तो नहीं होगा देवबंदी, तो वहाँ तो सब वही है जिन्हें आप मुसलमान, वहाँ तो सब टोटल वही है ना। तो फिर तो किसी का निकाह सब बेनिकाही औलाद क्यों हो रही है? मक्का शरीफ रात दिन ज़िना हो रहा है, तुम्हारे फतवे से रात दिन ज़िना हो रही है फिर सब हो रहा है। तो फिर ये बचने के लिए क्या करेंगे? उनको सुन्नी बना देंगे, उन्हीं वहाबी लोगों को सुन्नी बना कह देंगे नहीं वो सुन्नी बहुत है। फिर इंदौर के लोग बहुत चालाक हैं, कहेंगे सुन्नी बहुत हैं तो नूरुल हक साहब आपको 10 उम्र के टिकट में दूंगा और 10 लाख रुपए दूंगा, चल के 10 घर बना दो, बता दो सुन्नियों के मक्के शरीफ में, 10 मदीने में बता दो मक्के शरीफ, तो मैं आपके पैर पकड़ लूंगा और आपका मैं गुलाम बन जाऊंगा इंदौर में आके। कहना हम तो ये नहीं कह रहे 10,000 घर बताओ, तुम कह रहे हो सुन्नी बहुत है, तो सुन्नी बहुत का मतलब होता है कि लाखों सुन्नी है। हम तो कह रहे हैं लाखों नहीं, सिर्फ 10 घर मक्के में बता देना, 10 मदीने में, वहीं के रहने वाले, तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। सही बात। तो नहीं लोग जनता भी सवाल करेगी ना साहब, खाल उधेड़ेगी, जैसे इन्होंने खाल उधेड़ के जहर भरा है मुसलमानों के अंदर, तो पब्लिक भी अब खाल उधेड़ेगी इनकी। अरे सब नहीं इंशाल्लाह देखना, बच्चा MBBS कर रहा है, नूरुल हक साहब का बच्चा MBBS कर रहा है, मैंने कहा इसको पढ़ाओ ना साहब मदरसे में। 16-18 लाख रुपए साल भर रहे हैं वो। इंदौर में तो मैं एक ही आलिम को मामल मानता था, वो इंतकाल हो गया था, मौलाना फारूक साहब थे महिदपुर के। फारूक, हाँ वो महिदपुरी बहुत अच्छे नेक आलिम थे, बामल आलिम थे। वो किसी इमाम के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते थे, वो तो जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ते थे इमामों के पीछे। वो जुमे के दिन भी जोर पढ़ते थे वहीं कमरे में, या वहीं पर जुमा जैसा ही पढ़ लेते थे वहीं पढ़ते थे। हाँ जी। वो समझते थे ये कोई इमाम क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसके पीछे नमाज पढ़े। पहले वो जूनियर रिसाला में इमाम थे, बाद में जब से इमाम छोटी मस्जिद में थे वो, फिर बाद में छोड़ने के बाद वो किसी के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते थे। वो चले गए थे वहाँ, अपने बड़वाली चौकी पे कमरा ले लिया था, वहीं रहते थे। अब तो इंदौर में मुझे समझ में आया कि किसे मानूं मुश्किल है। एक मुफ्ती आरिफ साहब तो अच्छे नेक आदमी हैं जो अनवार के यहाँ है, बामल आदमी है, शख्सियत है वो, लेकिन वो क्या करें मजबूर है बेचारे, शख्सियत तो है वो। और एक वो है ये अब्दुल्ला बयाबानी की मस्जिद का इमाम, धार के रहने वाले हैं। अच्छा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बामल आदमी, रतलाम के शायद। अच्छा, वो बयाबानी मस्जिद में, हाँ अब्दुल्ला बयाबानी के पास जो मस्जिद है ना, हाँ वहीं पर है करीम में, तो वो नेक आदमी है जी। और एक हाफिज सिकंदर, मुलाकात करूंगा। एक हाफिज सिकंदर भी नेक आदमी है वैसे, ये पिंजारवाड़ी सिकंदर पिंजारवाड़ी में है, पिंजारवाड़ी के अंदर। हाँ आदमी ठीक है वैसे, मीडियम आदमी है। अब थोड़ा बहुत देखो वो तो अब क्या करें, पार्टी बंदी का ऐसा मसला चल गया, बरेलवी देवबंदी, वो तो मजबूर होता है कहीं कहीं। जैसे मुफ्ती उमेर कासमी है, ग्रीन पार्क में है ना, तो अगर मेरे बारे में आप बताओगे, पूछोगे कि अतहर हुसैन काजी को जानते हो आप, तो वो यही कहेंगे नहीं वो मुश्रिक किस्म के, बिदती किस्म के आदमी हैं। कि नहीं साहब तो आपकी वजह से लड़ाई मोल लेते हैं देवबंदियों की वजह से, आपकी तरफदारी, कि नहीं वो कुछ भी करें है बिदती। यानी तंग नजरी देखो आप, कितनी इनकी तरफदारी कर लो तब भी वही समझेंगे, कितनी इनकी कर लो तब भी वही। मामला थोड़ा सा जो है ना, वो दुकान वाला जो है वो झंझट साथ से लगाया। अभी मुफ्ती जुनैद साहब हैं, वो काबिल आदमी है वहाँ पर, वो पलासिया में है ना मुफ्ती जुनैद, पलासिया पे। हाँ उनसे भी अगर मेरे बारे में पूछोगे तो ये कहेंगे बिदती किस्म के आदमी है। साहब वो तो आप किसी को भी फतवा दे देते हैं ना साहब। नहीं वो ये कहेंगे, आप कहो ना साहब वो तो आपकी वजह से लड़ाई मोल लेते हैं बरेली से, कि नहीं कुछ भी करे हैं बिदती। कि ना क्या बिदत कर रहे हैं साहब? अरे साहब कुछ तो बताओ बिदत करते हुए, नहीं बिदती है बस। अरे तो कुछ तो बताना पड़ेगा, बस जबान से कह दिया बिदती। जी जी, जैसे बरेलियों से कह दिया जाए कि वो आपकी हिमायत भी करते हैं थोड़ी बहुत मेरे बार, कि नहीं वो काफिर है। कि क्यों? कि वो देवबंद वालों को मुसलमान मानता है? अरे यार कहाँ जाए फिर, कौम कहाँ जाएगी? अरे एक कश्मकश और है, जिसे मौत ने नहीं मारा उसे जिंदगी ने मारा है। तो लेकिन कुछ देर बाद देख लेना इंदौर उज्जैन की पब्लिक न्यूट्रल हो जाएगी, ये सब लपड़ेबाजी बंद करो, देवबंद बरेली कुछ नहीं होगा मस्जिद में। यहाँ पर सिर्फ इस्लाम बयान होगा, न देवबंद की किताबों से बयान होगा, न बरेली की, सीधे 150 साल पुराने आलिमों की वलियों की किताबों से। देखना इंदौर में ऐसा होने वाला है, देख लेना कोटा में भी ऐसा होने वाला है। ठीक है साहब, मैं डलवा दूंगा इसको चैनल पे, ठीक है साहब? जी जी जी, इसको चैनल पे डलवा देंगे, ठीक।
ٹھیک 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 بھائی، السلام علیکم.